Jurisdiction. Present. Mr. Justice Munib, Akhtar, Mr. Justice Shahid Waheed, Mr. Justice Irfan, Saadat Khan, C.P.L.A. number 6052 of 2021. On appeal against the judgment dated the 16th of September 2021 passed by the Lahore High Court, Rawalpindi Bench. Rawalpindi in Civil Revision number 386 of 2021. Anjuman Ghulaman Mustafa. Petitioner versus Darul Islamia Society and others. Respondents for the petitioner. Mr. Junaid, Iftikhar, Mirza. ASC Syed, Rifaqat, Hussain. AOR for the respondents. Malik Muhammad, Kabeer. ASC date of hearing. The 26th of January 2024. Order Shahid Waheed, J. Were the proceedings taken out by the respondent for executing the decree, in the given circumstances, within time? This question has been presented to us by the petitioner, judgment debtor, to seek our leave to appeal against the concurrent findings of the three courts below, by which the above question has been answered in the affirmative. Elaborating on the grouse of the petitioner, it has been contended on his behalf that the trial court issued the decree in favor of the respondent, decree holder, on 17th of April, 2007. The appeal against it was dismissed on 07th of October, 2009, being time barred, and finally, the revision was also dismissed on 21st of January, 2020. It was also brought to our notice that the decree of the trial court was neither stayed by the first appellate court nor by the revision court and अब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद, मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान। अपील 16/9/2021 लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच 2021 सिविल नज़रसानी नंबर 368 अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा दरख्वास्त गुजार बमुकाबला दारुल इस्लामिया सोसाइटी और दूसरा जवाब दहिंदा। दरख्वास्त गुजार के लिए जनाब जुनैद इफ्तिखार मिर्ज़ा, ASC सैयद रफ़ाकत हुसैन, AOR जवाब दहिंदागान के लिए मलिक मोहम्मद कबीर, ASC समाअत की तारीख 26/1/2024। शाहिद वहीद जस्टिस, मुकर्ररा हालात में वक़्त के अंदर हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए ये सवाल हमारे सामने अर्जी गुजार फैसला देने वाले ने पेश किया है कि तीनों के अहम नताइज के खिलाफ अपील करने के लिए हमारी इजाज़त तलब करें। झैल की अदालतें जिनके ज़रिए मज़कूरा सवाल का जवाब में दिया गया है, सबात दरख्वास्त गुजार की शिकायत की वजाहत करते हुए ये किया गया है कि इनकी तरफ से इस्तदलाल किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने इसके हक़ में हुक्मनामा जारी किया। 17 अप्रैल 2007 को मुद्दा अलैह हुक्मनामा रखने वाले की अपील के खिलाफ 7 अक्टूबर 2009 को बरतरफ कर दिया गया। वक़्त की पाबंदी के बाद और आखिरकार नज़रसानी को भी 21 जनवरी 2020 को खारिज कर दिया गया। हमारे नोटिस में यह भी लाया गया कि ट्रायल कोर्ट का हुक्मनामा था, ना तो अपील कोर्ट की तरफ से और ना ही नज़रसानी अदालत की तरफ से। हम इसके पेज नंबर 2 पे चलते हैं। 52 of 2021. Page no. 2. Even so, the execution petition was filed on 03 Road of June, 2020, which was patently out of time because the maximum period to bring it, according to Article 181 of the Limitation Act, 1908, was 3 years. Strength for this argument was sought from the case of Bakhtir Ahmed versus MST. Shamam Akhtar and others, 2013 SCMR 5. Expostulating with the above stance, it was argued by the respondent that based on the principles settled in the case of Maulvi Abdul Qayyum versus Syed Ali Asghar Shah, 1992 SCMR 241. The period of limitation in the circumstances of the case for brining execution petition would run from the date of decree drawn by the revision court and, from that date, it was within time. 2. The above noted two precedents provide us with a complete and satisfactory answer to the moot question.
As such, it appears that while formulating the question, the principle set out therein was not adequately grasped. We are, therefore, inclined to give short shrift to the argument propounded on behalf of the petitioner. We explain for doing so. 3. In the present case, the decree of the Court of First Instance was first challenged in appeal and then in revision before the High Court. After exhausting all statutory remedies under the Code of Civil Procedure, 1908, none of the parties considered it appropriate to avail of constitutional remedy before this court. In such a situation, the case of Abdul Qayyum urges us to remember that till such time, an appeal or revision from a decree is not filed, or such proceedings are pending but no stay order has been issued. Such decree remains capable of execution, but when the court of last instance passes the decree, only that decree can be executed, irrespective of the fact that the decree of the lower court is affirmed, reversed or modified. In light of this principle, the application brought by the decree holder, respondent for the execution of the decree cannot be held to be barred by time. It is clarified that if the اب ہم اس کا صفحہ نمبر 2 پر ہیں. اس کے باوجود پھانسی کی درخواست 3 جون 2020 کو دائر کی گئی تھی جو واضح طور پر وقت سے باہر تھا کیونکہ اسے لانے کی زیادہ مدت لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے آرٹیکل 181 کے مطابق 3 سال تھا. بختیار احمد کے کیس سے اس دلیل کی طاقت مانگی گئی. ایکسپلیو کے ساتھ 2013 SCMR 5 محترمہ شمیم اختر اور دیگر ورسز مندرجہ بالا موقف جواب دہندگان کی طرف سے دلیل دی گئی تھی کہ اس کی بنیاد پر مولوی عبدالقیوم بمقابلہ سید علی اصغر کے معاملے میں اصول طے ہوا. SCMR 241992 کے حالات میں حد بندی کی مدت پھانسی کی درخواست کو برائن کرنے کا کیس حکم نامے کے طریق سے چلے گا. نظر ثانی عدالت کے ذریعے تیار کیا گیا اور اس طریق سے یہ وقت کے اندر تھا. نمبر 2 مذکورہ بلا تو نظیریں ہمیں مکمل فراہم کرتی ہیں اور اہم سوال کو تسلی بخش جواب. اس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سوال کی تشکیل کے دوران اس میں بیان کردہ اصول نہیں تھا مناسب طریقے سے پکڑ لیا. ہم اس لیے کو مختصر تبدیل دینے کے لیے مائل ہیں. درخواست گزار کی جانب سے دلائل دیے گئے ہم کرنے کی وضاحت کرتے ہیں تو موجودہ کیس میں پہلی مثال کے عدالت کے حکم نامے پہلے اپیل میں اور پھر نظر ثانی میں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. ضابطہ دیوانی کے تحت تمام قانونی علاج ختم کرنے کے بعد طریقہ کار 1908 فریقین میں سے کسی نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اس عدالت کو سامنے آئینی علاج ایسی صورتحال کا معاملہ عبدالقیوم سے گزارش ہے کہ یاد رکھیں اور اس وقت تک کوئی اپیل یا کسی حکم نامے سے نظر ثانی درج نہیں کی گئی یا اس طرح کی کارروائی زیر التوا ہے لیکن کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کیا گیا. اس طرح کے حکم نامے پر عمل درآمد کے قابل رہتا ہے لیکن جب آخری مثال کی عدالت صرف وہی حکم نامہ منظور کرتی ہے پھانسی دی جا سکتی ہے. اس حقیقت سے قطع نظر کے نیچے کا فرمان عدالت کی توثیق الٹ یا ترمیم کی جاتی ہے. اس اصول کی روشنی میں درخواست جو ڈگری ہولڈر جواب دہندہ کی طرف سے عمل درآمد کے لیے لائی گئی ہے حکم نامے کو وقت کی طرف سے روکا نہیں جا سکتا. واضح کیا جاتا ہے کہ اگر اب اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. 52 of 2021. Page number 3 decree. Order passed in revision had been challenged by filing a petition for leave to appeal before this court. The position would have been different. And the period of limitation would have been governed by the principle laid down in the case of Bakhtiar Ahmed, which expounds that unless the Supreme Court stays the proceedings of the decree or converts the petition into an appeal, the period of limitation cannot be deemed to have been clogged. Merely filing a petition for leave to appeal does not automatically extend the time for filing an execution application. However, if the leave is granted, the petition is converted into an appeal and allowed,
in which case, the order of the Supreme Court will merge into the order of the lower forums and, thus, the period of limitation will start from the order of the Supreme Court. Since, in the case under consideration, the remedy before this court was not availed of, the latter precedent does not apply to it. 4. So viewed, we think that the question presented to us is already well settled and, as such, does not qualify to be made a basis for a grant of leave to appeal. Leave is, therefore, declined, and accordingly, the petition is dismissed. Judge announced in open court on 2024 at Islamabad. Judge Islamabad, the 26th of January 2024, approved for reporting, Sarfraz Ahmed. صفحہ نمبر 3 نظر ثانی میں پاس کردہ حکم نامے حکم کو ایک پٹیشن دائر کر کے چیلنج کیا گیا تھا۔ اس عدالت کے سامنے اپیل کرنے کی اجازت کے لیے پوزیشن ہوتی ہے، مختلف اور حد کی مدت کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے۔ باختیار احمد کے معاملے میں جو اصول واضح کیا گیا ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے جب تک سپریم کورٹ حکم نامے کی کارروائی کو روک نہیں دیتی اور درخواست گزار کو اپیل میں تبدیل کرتا ہے کہ عدم مدت نہیں ہو سکتی، بند کر دیا گیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ اپیل کرنے کی اجازت کے لیے محض درخواست دائر کرنا خود بخود پھانسی جمع کروانے کا وقت نہیں بڑھاتا۔ درخواست تاہم اگر رخ دی جائے تو درخواست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اپیل اور اجازت دی گئی اس معاملے میں سپریم کورٹ کا حکم نچلے فورمز کی تربیت میں ضم ہو جائے گا اور اس طرح کی مدت سپریم کورٹ کے حکم سے پابندی شروع ہو جائے گی جو کہ میں زیر غور کیس اس عدالت کے سامنے علاج سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا کہ مؤخر و ذکر نظیر اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ نمبر 4 تو دیکھا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو سوال پیش کیا گیا ہے پہلے سے ہی اچھی طرح سے آباد ہے اور جیسا کہ اس کی بنیاد بنائے جانے کا اہل نہیں ہے۔ اپیل کرنے کی اجازت اس لیے رخصت مسترد کر دی جاتی ہے اور اس کے مطابق درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ جج 2024 اسلام آباد کھلی عدالت میں اعلان کیا گیا، اسلام آباد رپورٹنگ کے لیے منظور شدہ۔ سرفراز احمد 26/1/2024۔ یہ ایک ججمنٹ تھی جو ہم نے اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کری۔ تو اٹس ریکویسٹ ٹو دا فرینڈ پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ دس لنک شیئر ٹو دا فرینڈز فار دا knowledge purpose. Thanks, Jazakallah. Please remember me in the prayer.